بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا جو سا عنوان پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ماں جی۔ موقع کی مناسبت سے جیسے کہ آج کل آپ مدرس ڈے کی سیلیبریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں منانے کی، تو اسی کے حوالے سے میں نے انتخاب کیا ہے عنوان ماں جی کا۔ ہمارا سبق نمبر ہے، یہ سبق کا عنوان ہے ماں جی، صفحہ نمبر 96 جی۔ یہ ماں جی، ماں کے متعلق ایک تحریر ہے جو کہ ہمارے مصنف قدرت اللہ شہاب نے اپنی ماں کے حوالے سے لکھی ہے۔ وہ اپنے ماں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان نہیں تھا۔ امتیاز کرنا یعنی کہ فرق کرنا آسان نہیں تھا۔ جب بھی ان کے پاس 11 پیسے پورے ہو جاتے وہ فوراً مسجد تیل بھجوا دیتے۔ مسجد تیل بھجوا دیتی کا کیا مطلب کہ اس زمانے میں مسجد میں روشنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، وہ دیے جلا کے مساجد میں روشنی کیا کرتے تھے۔ ساری عمر جمعرات کی شام اس عمل پر بڑی وضاحت سے پابند رہی، یعنی کہ بڑی پابندی سے، بڑی وضع و قطع سے، طور طریقے سے اس عمل پر عمل کرتی رہی۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں اپنی مسجدوں کا علم رہتا تھا، جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے ہیں۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ململ کے رومال میں چند آنے موجود تھے، یعنی کہ چند سکے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔ ان چند پیسوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی، نہ کوئی زیور اسباب۔ دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں، یعنی کہ بہت کم، جو انگلیوں پہ گنی جا سکے اتنی تعداد میں ان کے پاس سامان تھا۔ 3 جوڑے سوتی کپڑوں کے، 1 جوڑا دیسی جوتے کا، 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ، یعنی اس کے علاوہ صرف ان کا پاس اللہ کا ذکر، اللہ کا نام تھا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پہننے کے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھی۔ 1 زیب تن یعنی کہ ایک پہنا ہوتا تھا، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے 1 جوڑا کسی کو دے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، پوٹلی بنا کر یعنی کہ ان کی کپڑوں کو تہہ کر کے انہیں جائے نماز میں لپیٹا۔ جاڑوں میں اونی فرد یعنی کہ گرم چادر جس کو کہتے ہیں اونی فرد، اور گرمیوں میں ململ کے دوپٹے کی بکل ماری، اور جہاں کہیے چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی یعنی کہ آخری سفر جب ان کی وفات ہوئی بھی انہوں نے اس سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے، اور چند منٹوں میں زندگی کی آخری سفر پر روانہ ہو گئی، یعنی کہ وہ لقمہ اجل ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہتی تھی اسی خاموشی سے عقبہ کو سدھار گئیں، یعنی کہ آخرت کے آخری سفر پر روانہ ہو گئیں۔ غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے، یعنی کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، میں چلتے پھرتے ہی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھی۔ ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے کھا تو لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی، یعنی کہ زیادہ ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ہم ان کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات کریں تو اتنے پیسوں میں آج کل
کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کا جو مسجد کا جو ملا ہے وہ بھی امام ہے، وہ بھی گلا کرتا ہے کہ اتنے پیسوں میں کچھ نہیں ہوتا، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔ ماخوذ افسانہ ماں جی، مصنف قدرت اللہ شہاب، یعنی کہ یہ قدرت اللہ شہاب کا ایک افسانہ ہے ماں جی، ان میں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے۔ جی طلبہ و طالبات، اب ہم ان کے سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، سرگرمی کی طرف آ جائیے۔ پہلا سوال ہے، ماں جی کے سامان میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ اب اس صفحہ نمبر 96 پہ آئیے، یہاں پر ہم دیکھیں گے جہاں ہم نے دیکھا تھا ان کے سامان میں کیا چیزیں شامل تھیں۔ یہاں سے 3 جوڑے سوتی کپڑوں کے، 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح۔ یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ ٹھیک، سوال 2 ہے جی، ماں جی کی مرغوب غذا کیا تھی؟ ماں جی کی مرغوب غذا کے بارے میں ہم نے ابھی ادھر پڑھا ہے، یہ ہے ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی، باقی چیزیں خوشی سے کھا تو لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں، تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 3 پر، آپ کو ماں جی کی سب سے اچھی بات کیا لگی اور کیوں لگی؟ یہ بچوں، یہ آپ نے خود کہانی کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے آپ کو ان کی کون سی بات پسند آئی، مسجد میں پیسے دینے کی، تیل کے پیسے بھجوانے کی، یا اپنے 3 جوڑوں میں رہنے کی، یا پھر ان کے یہ دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے چلتے چلتے لے جائے۔ اس میں بہت سی ماں جی کی عادات کا بتایا گیا ہے، اب آپ نے اپنی پسند کی عادت کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے، اس افسانے کا جو جملہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو اسے اپنی کاپی پر لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کیجیے۔ یہ بھی آپ نے خود لکھنا ہے کہ آپ کو اس کہانی میں، اس پورے افسانے میں کون سا جملہ ایسا ہے جو آپ کے دل کو بہت چھوا ہو، جو آپ کو بہت پسند آیا ہو، اور کیوں آیا ہے، کیا وجہ ہے، یا اس کے مطلب کی وجہ سے، کس وجہ سے، اس کے میننگ کی وجہ سے آپ کو پسند آیا، آپ نے وہ بھی تحریر کرنا ہے۔ یہ 2 سوال آپ خود کریں گے۔ ماں جی پر تبصرہ تحریر کیجیے، یہ سوال ہم کراس کر دیں گے۔ نیکسٹ آئیے، قواعد، مندرجہ ذیل محاورات میں سے کسی 5 کو استعمال کرتے ہوئے مختصر اور مربوط عبارت تحریر کیجیے۔ جی، ان آنسو جھلملانا، کلیجہ منہ کو آنا، لقمہ اجل بن جانا، تاب نہ لانا، ہلکا پھلکا محسوس کرنا، دل میلا ہونا، سوکھ کر لکڑی ہو جانا۔ اس کے جملوں کی نوٹس میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی، یہ آپ نے جملے جیسے ہی میں آپ کو سینڈ کروں گی آپ نے ان کو اپنی کاپیز پہ لکھ لینا ہے، نیٹ کر لینا ہے۔ اس کا مطلب بنا لوں، آنسو جھلملانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، کلیجہ منہ کو آنا یعنی کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، ڈر جانا، لقمہ اجل بن جانا یعنی کہ وفات پا جانا، تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا، ہلکا پھلکا محسوس کرنا یعنی کہ سر سے بوجھ اتر جانا، اس کے بعد جو آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اس کا مطلب وہ ہے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا، دل میلا ہونا یعنی کہ دل برا ہونا، سوکھ کر لکڑی ہو جانا یعنی کہ کمزور ہو جانا، دبلا ہو جانا۔ واحد جمع، دیے گئے واحد الفاظ کی جمع بنائیے، واحد جمع دونوں کو ایک ہی جملے میں دی گئی مثال کے مطابق استعمال کیجیے۔ جیسے عمل، عمل، عمل کا کیا ہے، اعمال، مسجد، مساجد، روح، ارواح، قسم، قسمیں، حاجت، حاجات، رقم، رقوم، موقع،
مواقع. جی اس کا انہوں نے جملے میں استعمال کیا ہے خلق کی خدمت تمام اعمال میں سب سے اچھا عمل ہے. اب دیکھیں اس میں عمل اور اعمال دونوں لفظوں کا استعمال ہوا ہے. خلق کی خدمت یعنی کہ خلق یعنی کہ دنیا کی خدمت میں تمام اعمال میں سب سے اچھا عمل ہے. جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا عمل یہ ہے. اب اسی طرح آپ نے یہ جملے بنانے ہیں, یہ خود سے بنائیں گے آپ. عمل جس میں اعمال کا یہ جملہ بن گیا جیسے مسجد. ٹھیک ہے, ہمارے محلے میں بہت سی مساجد ہیں لیکن ہماری مسجد کا نام جو بھی نام بلال مسجد ہے, اس طرح آپ کر کے لکھیں گے. اب آ جائیے سوال نمبر 6 پر. دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ بنائیے. زنانہ مردانہ, معصوم شیطان, حساس بے حس, ناسمجھ سمجھدار, ذمہ دار غیر ذمہ دار, پر رونق ویران, حسب معمول خلاف معمول, سوگوار خوشگوار. جی لاسٹ پہ ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہ ہے. جیسے مدرس ڈے ہے, ہر بچے اپنے مدرس ڈے پہ کچھ نہ کچھ ایک ایکٹیویٹی بھی آج کل آپ کو دی ہوئی ہے. تو اسی ایکٹیویٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کام کریں گے کہ ہم اس پہ ایک مضمون لکھیں گے اپنی والدہ پہ. جیسے کہ یہ افسانہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی ماں پر لکھا ہے. اب آپ اپنی امی کے بارے میں بھی ایک نثر پارہ تحریر کیجیے, یعنی کہ ایک ایسے یعنی کہ ایک مضمون لکھیے جن میں ان کی عادات کے بارے میں آپ بتائیں گے, ان کی پسند اور ناپسند, کوئی اور خاص بات, اور کوئی دعا جو آپ انہیں دینا چاہیں, یا وہ دعائیں بھی جو وہ آپ کو اکثر دیتی ہیں, ان کی اچھی بات, ان کی عادت جو ان سے آپ کو اچھی لگتی ہے, جو کچھ بھی آپ اپنی والدہ کے بارے میں لکھنا چاہیں جو آپ کو پسند ہے, ان کی عادتوں کے بارے میں وہ آپ سب لکھ سکتے ہیں. وہ ایک مضمون کی فارم میں آپ لکھیں گے, صورت میں لکھیں گے اور لکھ کے مجھے سینڈ کریں گے پرسنلی. ٹھیک ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ان تمام سوالات کو آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھ کے مجھے اس کی پکچر سینڈ کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.